مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گرمی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ گرمی کا موسم بھی ہے، لیکن ماہ رمضان بھی تو گرمی لاتا ہے، کیونکہ رمضان کے معنی میں اگر ہم غور کریں تو اس کا ایک مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو روزے کی گرمی کی وجہ سے گناہوں کو جلا دے، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے گناہ جل جائیں اور ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں۔ تو اس گرمی کو برداشت کیجیے گا، روزے کی شدت کو برداشت کرنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے، قبولیت دے، نعمت دے، برکت دے، رحمت دے، اور اپنی رضا کا جام پلائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا جام پلائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ سلسلہ جاری ہے قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کا، اور ہم سورہ قریش کی آج تلاوت کریں گے۔ کنز الایمان سے ہم ترجمہ اردو اور انگلش میں سنیں گے، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوشش یہ ہے کہ ہمارا تعلق بالقرآن بہت مضبوط ہو جائے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ تعلق اور یہ کنیکشن جاری رہے، باقی رہے، مضبوط ہو، اور ہم قرآن شریف کو سال بھر پڑھنے کے عادی ہوں اور سمجھ کر پڑھنے کے عادی ہوں۔ جیسا کہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب قبلہ نوری بھی اکثر اپنے خطبات میں، بیانات میں یہ فرماتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ختم کرنا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ چند آیتیں ہی صحیح، لیکن روزانہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، جس سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو، تبدیلی پیدا ہو۔ قرآن دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا۔ تو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful. اس لیے کہ قریش کو میل دلایا. Because of giving alliances to the Quraysh. ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا. We gave them alliances during both their travels of winter and summer. تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں. So they must worship the Lord of this house, جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا. The one who gave them food in hunger and bestowed them safety from a great fear. سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ملایا، ان کو الائنسز بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. ان میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ ہے کہ اس نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی. They used to travel, they used to go for 2 voyages or 2 travel destinations in a year. ان کی محبت ان میں ڈالی. جاڑے کے موسم میں یمن کا سفر، travel to یمن during winter، اور گرمی کے موسم میں شام کا سیریا in summer. قریش تجارت کے لیے ان موسموں میں سفر کرتے تھے. They used to travel in these seasons for business, for trade. اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کرتے تھے. And because they belong to حرم کعبہ, people used to respect them. ان کے ساتھ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے اور فائدے اٹھاتے تھے. And they used to do their businesses in peace and tranquility, and they used to get so much of profit. کیونکہ لوگ اہل حرم ہونے کی وجہ سے ان سے محبت بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے. اور مکہ مکرمہ میں اقامت کرنے کے لیے انہیں سرمایہ بھی دیتی تھے. They used to finance them because they used to live in Makkah, people of Makkah. تو لوگ ان کو پیسے دیا کرتے تھے کہ آپ وہاں رہتے ہیں تو یہ آپ سے ہدیہ لے لیجئے. دیکھیے حرم کی برکتیں ہیں صرف اہل حرم ہونے کی وجہ سے. جہاں نہ کھیتی ہے نہ اسباب معاش ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. آج بھی وہاں پتھر ہیں اور کھیتی نہیں ہوتی، اس وقت بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ظاہر ہے، اللہ نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی جس کا ذکر سورہ قریش میں ہو رہا ہے، اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا. gave them alliances during both their travels of winter and summer. اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جب اللہ اتنا عطا کر رہا ہے، اہل حرم ہونے کی نسبت دے رہا ہے، سفر کر رہے ہیں تو لوگ رسپیکٹ کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے ساتھ چیٹ نہیں کرتے، ان کو اسپانسر کرتے ہیں، ان کو فائنانس کرتے ہیں. They used to do a lot for people of Makkah, people of Haram. اب کرنا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں. So they must worship the Lord of this house, the Kaaba. کعبہ شریف کا جو رب ہے، رب کعبہ ہے، اس کی بندگی کریں. کیوں بندگی کریں؟ تو جو نعمتیں اوپر بتائیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان عطا فرمائی. the one who gave them food in hunger and bestowed them safety from a great fear. یعنی پہلے ان کو یہ تکلیف تھی، یہ سفر جب اللہ نے ان کو عطا نہیں کیے تھے، اس سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی بھی نہیں تھی، تو کھانے پینے کی معاملے میں یہ لوگ مشکل میں ہوتے تھے. تو اللہ نے یہ 2 سفر جو یمن اور شام کے ان کو عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ان کو امان عطا فرمائے. حالانکہ حرم مکہ کے اطراف، حرم کے باہر پیپل یوز ٹو کل ایچ ادر، مطلب سالوں سال ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلتی تھیں. اسی طرح قافلے جو ہوتے تھے ان کو لوٹا جاتا تھا، لیکن حرم والوں کو نہیں لوٹتے تھے، وہ نسبت کی وجہ سے. یا ایک معنی یہ بھی ہے اس کا کہ جذام جو ہے لیپرسی کی بیماری سے اللہ نے ان کو امان دی تھی. They were given protection from the disease of leprosy. The people of Haram of Makkah, they never used to get this disease. حالانکہ اس زمانے میں وہ جلدی بیماری تھی،
وہ بہت عام تھی. اٹ واز کامن ان پیپل. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے انہیں خوف عظیم سے اللہ نے امان عطا فرمائی کہ حضور اسی شہر مکہ میں تشریف لائے تو ہر خوف سے اللہ نے ان کو امان عطا فرمائی. کیونکہ حرم میں جو آ جاتا ہے تو قرآن پاک پہ اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. تو یہ برکتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی ہیں. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو. تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. یا نبی چلے آؤ، انتظار کرتے ہیں. یا نبی چلے آؤ، انتظار کرتے ہیں. آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا، سارا جگمگایا، سارا جگمگایا. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی بزم میں آج کون آیا ہے. گلبرگہ شریف کے ہمارے ساتھی تشریف لا رہے ہیں. ایک مقرر بھی ہے، ایک نعت خواں بھی ہے. مقرر تو ہوں گے ہمارے ساتھی ہمارے کرم فرما حضرت مولانا جاوید مصباحی صاحب قبلہ، اور بڑے ہی سلجھے ہوئے انداز میں وہ بیان کرتے ہیں. ہر ہفتے گلبرگہ شریف میں وہ ایک علمی مذاکرے کی محفل کرتے ہیں، جس میں پڑھے لکھے اشخاص زیادہ شریک ہوتے ہیں. یونیک ٹاپکس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. وہ جو بھی ٹاپک آج پیش کرنا چاہیں ان کے لیے آزادی ہے، اور جس بھی نعت خواں کو وہ لے کر آئے ہیں اس کا انٹروڈکشن وہ نعت خواں خود ہی اپنا کریں گے. آپ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ اللہ دکھا دے مجھے رمضان مدینہ. آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ، ہاں روز شبینہ.
رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے رمضان میں عمرے کی سعادت مجھے دے دے سعادت مجھے دے دے آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ آقا کی معیت میں ملے حج کا خزینہ آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ روز شبینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ افطار کرو مسجد نبوی کے صحن میں افطار کرو مسجد نبوی کے صحن میں ہاں ان کے صحن میں مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ مل جائے میری زیست کو لمحات سکینہ آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ ہاں روز شبینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھے سحری کی وہ رونق در سرکار پہ دیکھے دربار میں دیکھے اللہ میرا گھر اللہ میرا گھر اللہ میرا گھر بھی ہو محروم کہیں نہ آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ ہاں روز شبینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ جو گزر جائے کرم سے رمضان مدینہ جو گزر جائے کرم سے ہاں ان کے کرم سے پھر عید اجاگر کی ہو ہاں عید مدینہ پھر عید ہماری بھی ہو ہاں عید مدینہ آتی ہے یہی لب پہ دعا روز شبینہ ہاں روز شبینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ رمضان مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ماہ رمضان مبارک میں ایک مسلمان عبادت و ریاضت کا جو شوق و ذوق رکھتا ہے وہ سال کے دوسرے مہینوں میں ویسا ذوق و شوق نہیں رکھتا۔ کیوں نہ ہو کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادتوں کے ذوق و شوق کی طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ترغیب دلائی۔ اس ماہ مبارک میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے اعلانات فرمائے۔ اس کے حصول کے لیے مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رحمت کو بھی طلب کرتے ہیں
اپنے گناہوں سے معافی بھی چاہتے ہیں اور جہنم سے نجات کو طلب بھی کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کے کچھ مفہوم، کچھ مضامین ذکر کیے جاتے ہیں کہ قرآن پاک جس کے متعلق قرآن خود ذکر کرتا ہے ھدی للناس، یہ وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت دیتی ہے، گائیڈ کرتی ہے۔ پھر ایک مقام پر کہا ھدی للمتقین، ہر انسان کی سوچ اور سمجھ میں اچھی بات جلدی سے داخل نہیں ہوتی، اچھی رہنمائی داخل نہیں ہوتی، اچھے عمل کی طرف ہر انسان جلدی آمدہ نہیں ہوتا، لیکن جب قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی ہے تو اس کی رہنمائی کو پانے والے کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ھدی للمتقین، جو قرآن کو اپنے لیے نصیحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نصیحت کی کتاب سمجھتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ قرآن کی نصیحتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس کی رہنمائی کو قبول کر لیتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگیوں میں بھی بہت سارے درس اور سبق ملتے رہتے ہیں، لیکن ہر درس اور سبق کو ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ ہاں، کسی کا دھوکہ ملا ہو، کسی سے بے وفائی ملی ہو، کسی سے خوشی کے پیغامات ملے ہوں، کسی نے ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا جو ہماری خوشی کا سبب بنا ہوا ہو، تو اس کو ہم بطور نمونہ اپنی زندگی کے حصے میں شامل کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی گھریلو زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی خاندانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ جس محلے، جس ایریے میں رہتا ہے، اس میں اس کے رہنے اور رہائش اور وہاں پر قیام رکھنے کے لیے طور طریقے سکھاتا ہے۔ وہ کسی ملک میں رہتا ہے تو ملک میں ایک اچھے شہری ہونے کے اعتبار سے زندگی کیسے گزاری جائے اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ ایک مذہب کے ہوں یا دیگر مذہب کے ہوں، ان کے درمیان زندگی کیسے گزاری جائے اس کے بھی طور طریقے بیان کرتا ہے۔ مسلمان جو قرآن پر عہد لیا ہوا ہے، مسلمان جو قرآن پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے، مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسلمان قرآن کی سماعت کرتا ہے، وہ قرآن کو نمازوں میں سماعت کرتا ہے، رمضان مبارک میں قیام اللیل اور تراویحوں میں سماعت کرتا ہے، لیکن قرآن کے مضامین، قرآن کے پیغامات کیا ہیں؟ اس میں 2 یا 3% لوگ یا 2 یا 3% مسلمان ہی قرآن کے پیغام اور اس کے میسج کو سمجھ لیتے ہیں، باقی اس کی زبان کو ایک سماعت اور تلاوت کے حد تک محدود رکھتے ہوئے ثواب کی امید لگاتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت قرآن کے مضامین کو ذکر کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو قرآن ہماری رہنمائی کے لیے اترا ہے، جو ہماری گائیڈ کرتا ہے، ہمیں ایک اچھے انسان بنانے کی طرف لے آتا ہے، اس کے پیغامات کیا ہیں، اس کو سماعت کرنے کے لیے ایک پہل ہے۔ امید ہے کہ اس محفل کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے قرآن پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ہر انسان جو اپنی عملی زندگی کا شیڈول بناتا ہے، اپنی صبح و شام کے وہ کام طے کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک سوچ کارگر ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ایک اس کے پاس اپنا ایک آئیڈیا ہوتا ہے۔ اس آئیڈیا کو اگر میں تقسیم کروں تو 3 حصوں میں ہے۔ یا تو انسان خود اپنی سوچ پر عمل کرتا ہے، یا تو اپنی سوسائٹی کی سوچ پر عمل کرتا ہے، یا اسے ایک اچھی سوچ پر عمل کرتا ہے۔ زیادہ تر انسان اپنی بنائی ہوئی خود کی سوچ پر عمل کرتے ہیں یا سوسائٹی کی سوچ پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کو اچھی سوچ کا پتہ اس کی عمر کے گزر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ جوانی میں کی ہوئی غلطیوں کا محاسبہ وہ بڑھاپے میں کرتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی اپنی زندگی کی پچھلی کہانیوں کو دہراتے ہوئے وہ احساس میں لاتا ہے کہ جتنے میں نے کام کیے ہیں، چاہے وہ اپنی سوچ کے مطابق کیا ہو یا سوسائٹی کی سوچ کے مطابق کیا ہو، وہ میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجھے ایک اچھی سوچ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارتا تو میں زیادہ نفع اٹھا سکتا۔ اس معاملے میں وہ کشمکش میں ہوتا ہے، لیکن وہ اچھی سوچ کہاں ملے گی اس کے بارے میں وہ کبھی تلاش و جستجو نہیں کرتا۔ جیسے میں نے کہا کہ ھدی للناس قرآن بہتر رہنمائی کرتا ہے، ھدی للمتقین یعنی نصیحت پانے والے اس سے راستہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس موقع پہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہر عمر کے آدمی کو
جو وہ مسلمان ہے وہ چاہے جوانی کی حالت میں ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو یا بچپن کے دور سے گزر رہا ہو، اس کو ہر عمر کے لحاظ سے رہنمائی قرآن پاک کی ایک ایسی رہنمائی ہے کہ جس رہنمائی پر وہ عمل کرنے کے بعد زندگی کے کسی حصے میں بھی یہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے غلط سوچا تھا، میں نے غلط عمل کیا تھا۔ اس معاملے کو لے کر قرآن کی طرف رجوع لانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ چند آیات مبارکہ جو قرآن کی رہنمائی کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ 30واں پارہ سورہ نبا، اس کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ قرآن پاک بندہ مومن سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ پہلی آیت مبارکہ ذکر کی گئی ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے متعلق، بہت بڑی خبر کے متعلق، ایک بڑی خبر کے متعلق آپس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، بڑی خبر تو ہے لیکن اس میں اختلاف کر بیٹھے ہیں۔ اس بڑی خبر کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ کلا سیعلمون، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں نے بڑی خبر کے متعلق اختلاف کیا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آؤ قرآن یہ کہتا ہے اس خبر کے متعلق کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کر چکے ہیں، قرآن کہتا ہے کلا سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر یہ لوگ ان قریب جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہ بنایا؟ انسانی زندگی میں یہ قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، جب کوئی چیز ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے یا ہم جس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چیز بنانے والے نے اس چیز کے متعلق کچھ قاعدے قانون مقرر کیے ہوتے ہیں کہ اس چیز کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔ جیسے موبائل کا ہم استعمال کرتے ہیں تو موبائل کمپنی اس موبائل کے استعمال کے قانون بیان کرتی ہے کہ آپ اس موبائل کو پانی میں نہیں ڈالیں گے، آپ اس موبائل کو زمین پہ نہیں پھینکیں گے، آپ اس موبائل کو کوریج کریں گے تاکہ یہ محفوظ رہے اور اس کی اسکرین نہ ٹوٹے۔ ان سب چیزوں کی حفاظت کے بعد آپ اس موبائل سے صحیح استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی سامان ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سامان کے بنانے والے کی طرف سے کچھ ہدایات ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ ان ہدایات اور قوانین کی پابندی اس چیز کے استعمال کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہوتی ہے، اور اگر ان قواعد کی رعایت اور ان اصول کی رعایت نہ کی جائے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک فریج ایک آدمی نے خریدی تھی، اور خریدنے کے بعد فریج کو گھر میں لایا، گھر میں لا کر اس نے فریج کے اندر اپنے ایک جانور کو رکھ دیا، اور جانور کو رکھنے کے بعد صبح جب اس نے فریج کھولا تو وہ فریج میں رکھے ہوا جانور اس میں مر گیا۔ مرنے کے بعد اس نے کمپنی پر یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ تمہاری فریج میرے پاس لائی گئی تھی اور میں نے اس میں اپنا جانور رکھا تھا اور وہ جانور مر گیا ہے۔ فریج والے نے کہا کہ جانور رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں یہ فریج تو جانور رکھنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ تم نے فریج تو دی تھی لیکن فریج کے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ فریج کیسے استعمال کی جائے، اس میں کون سی چیز کہاں رکھی جائے۔ یہ کیس چلا اور کمپنی پر کیس کرنے کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جس آدمی نے یہ فریج خریدا تھا اور اس نے اپنا جانور رکھ کر اپنے جانور کا نقصان اٹھایا ہے، اس نقصان کے اٹھائے جانے کا بھرپایا اس کمپنی کی طرف سے ادائیگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے مچھر کو جلانے والی ایک چیز بھی ہم خریدتے ہیں تو اس کے استعمال کے ایک چھوٹا سا کتابچہ اس میں ساتھ میں ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کائنات کی رنگ و بو بنائی، آسمان کا شامیانہ بنایا، زمین کا بچھونا بنایا، اور یہ ہریالی رکھی، یہ درختوں کی رکھی، یہ دریا کی روانی رکھی، اور یہ نظام کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب فرمایا، تو اس نے بھی اس نظام کائنات کی ایک بک لائٹ ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ ہے قرآن پاک، کہ اس کو آپ پڑھیں اور اس کے استعمال کے طور طریقے سیکھیں۔ اگر انسان ان ساری قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہے اور اس قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا رہے، لیکن استعمال کرنے کے طور طریقے اور ڈھنگ اس کتاب سے حاصل نہ کرے اور اس سے نقصان اٹھائے، تو پھر اس قدرت کی کاریگری پر یا اس قدرت کے کارخانے پر یا اس قدرت کے کام پر وہ انگشت نمائی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اس قدرت کے بنائے ہوئے سارے چیزوں کا استعمال بھی کر لیا لیکن اس کی بک لائٹ یا اس کی رہنمائی والی کتاب کو اس نے کبھی پڑھا نہیں۔ اس مثال سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو پیدا فرمایا تو کس لیے پیدا فرمایا، اور انسان کے ساتھ یہ جو
سورج کی شعاعیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ وہ دن کے اجالے میں محنت اور مشقت کرتا ہے اور اس کی روشنی حاصل کرتا ہے، رات کی تاریکی میں وہ سوتا ہے اور اپنے جسم کو راحت دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو بنایا انسان کے فائدے کے لیے تو اس کے استعمال کے طور طریقے کیا ہوں گے؟ قرآن پاک کی یہ آنے والی آیات مبارکہ اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور اشارہ دیتی ہیں کہ ایک انسان، ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو تمہارے فائدے کی بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑ رکھی ہیں، تم قرآن کا مطالعہ کرو، ہماری کتاب کا مطالعہ کرو، ہماری کتاب سے رہنمائی حاصل کرو اور اس کے بنائے ہوئے سارے نظام کو صحیح ڈھنگ پر، صحیح طور طریقے پر استعمال کرو تاکہ تم اس سے زیادہ نفع حاصل کر سکو۔ اس سورہ نبا کی ابتدائی آیتوں میں ایک عقیدے کا تذکرہ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ عما یتساءلون، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کچھ لوگوں نے ایک عظیم خبر کے بارے میں اختلاف کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عظیم خبر کیا ہے؟ بعض نے کہا یہ عظیم خبر آخرت ہے، بعض نے کہا یہ عظیم خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے، بعض نے کہا یہ عظیم خبر قرآن پاک ہے۔ کہ تین چیزیں یہ بڑی تھی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ آخرت کے معاملے کو لے کر اختلاف کر بیٹھے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ جس مذہب کو بھی ماننے والے ہیں، ان کے پاس اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا تصور کیا ہے؟ تو بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس کے بعد اس کے لیے کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا جنم لے گا، پھر اس کے بعد پھر وہ مرے گا، پھر جنم لے گا، پھر مرے گا، یہاں تک کہ 7 جنم وہ پورے کرے گا۔ تو بعض کے نزدیک یہ ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان مرا، پیدا ہوا اور مر گیا، مٹی میں مل گیا، اب یہ کائنات ایسی ہی چلتی رہے گی، اس میں کائنات کے ختم ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ ان سارے نظریات کے درمیان میں اسلام کا ایک نظریہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ اور فکر انسان کے ساتھ ہو تو انسان کی سوچ و فکر کے بعد ہی انسان کے عملی قدم بڑھتے ہیں، اور قدم اس کے جو آگے بڑھتے ہیں اس کی سوچ کے مطابق ہی بڑھتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، تو وہ ہو سکتا ہے انسان دنیا میں رہ کر درندہ بن جائے، جانور بن جائے، کہ اسے کسی چیز کی فکر نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو میرے ساتھ کوئی برا سلوک ہونے والا نہیں ہے۔ جب برا سلوک نہیں ہونا ہے تو دنیا میں رہ کر عیش و مستی کر لیں، جیسے چاہے زندگی گزار لیں، کسی پر ظلم کر لیں، کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کا حق ماریں، وہ اس انداز سے زندگی گزار سکتا ہے۔ کسی کو یہ پتہ ہو کہ اپنے کیے ہوئے کام کا بھگتانا اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کے اپنے کیے کرما کا اس کو بدلہ ملے گا، تو وہ انسان سوچ سمجھ کر اپنا قدم اٹھائے گا کہ میں برا کروں گا تو مجھے برا ملے گا، میں اچھا کروں گا تو مجھے اچھا ملے گا۔ اسلامی نقطہ نگاہ، اسلامی نظریہ کیا؟ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے نہیں تھا، پیدا ہوا، پھر اس کے بعد وہ انتقال کرے گا، یعنی مر جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا، اور انسان کے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے حساب کتاب ہوں گے۔ انسان سب سے زیادہ حساب کتاب کے دائرے میں ہوگا، ایک میدان حشر قائم کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا اس طرح کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو بیان فرمائی، تو جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے نظریے کے قائل نہیں تھے، یا مرنے کے بعد 7 جنموں کے قائل تھے، ان لوگوں کی یہ بڑی خبر لگی، بڑی چیز لگی کہ ایسی بڑی خبر بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک انکار کر بیٹھے کہ جو انسان مٹی میں مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا گوشت سڑ جاتا ہے بلکہ ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں گل جاتی ہیں، وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس موقع پر قرآن پاک کی دوسری آیات مبارکہ میں ایسی سوچ و فکر رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتے ہوئے کئی واقعات ایسے ذکر کیے ہیں کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے اس عقیدے کو واضح فرمایا ہے۔ تو اس بڑی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ آخرت ایک ہے یا نہیں ہے، اور مسلمان کا امتیاز دیگر مذاہب کے مقابل میں خاص کر یہ ہے کہ مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا قائل ہے، وہ مائل ہے، وہ اس عقیدے پر کاربند ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ اس عظیم خبر کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان قریب جان لیں گے یہ، کہ ان قریب۔ اب ان قریب کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ قریب کسے کہتے ہیں۔
میرے اور آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ ان قریب میں آپ کو کچھ روپے دے دوں گا، ان قریب میں آپ کا کام کر دوں گا، تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت مانی جاتی ہے کہ میری عمر 70 سالہ ہو سکتی ہے، 80 سالہ ہو سکتی ہے، تو ان قریب کا اعتبار یہ ہوگا کہ 2 دن، 4 دن، 10 دن، 50 دن یا 2 مہینہ، سال، 2 سال کے اندر یہ ہو جائے گا۔ لیکن کلام پاک ہے 1450 سال گزر چکے، قرآن کہتا ہے ان قریب یہ جان لیں گے، تو ان قریب جان لیں گے تو اس کی مدت کیا ہے؟ تو کہا اس کی مدت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس نظام کائنات کے اعتبار سے اس دنیا کی زندگی کتنی ہے، اس زندگی کے اعتبار سے ان قریب جان لیں گے، یا انسان کی اپنی زندگی کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے گا وہ آخرت پر ایمان لے آئے گا، یعنی ان قریب جان لے گا۔ 2 دفعہ تاکید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ایک عظیم خبر کے بارے میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کو بہت بڑی خبر مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انسان ہو کر یہ کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض نے نبی ہونے کے دعوے کے متعلق یہ کہا تھا کہ انسان کیسے نبی بن سکتا ہے، یہ ہماری طرح کھاتے ہیں، بازاروں میں ہماری طرح چلتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں، نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو فرشتہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سوچ کی تردید کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تب بھی یہ اس پر راضی نہیں ہوتے، تب بھی یہ کہتے کہ فرشتوں کے لیے نبی ہونے کا کیا معنی ہوتا ہے۔ بہرحال بڑی خبر کے متعلق میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اعلان نبوت فرمانا ان کے لیے بہت بڑی خبر بھی۔ قرآن آگے مضامین ذکر کرتا ہے، الم نجعل الارض مہادا، کیا زمین کو فرش نہیں بنایا؟ فرش انسان کے سکون کا سامان ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ فرش پر رہے۔ کوئی انسان ہوائی جہاز میں گھنٹوں سفر کر سکتا ہے، لیکن اس کی طبیعت مائل ہوگی کہ کیسے ہوائی جہاز فوراً لینڈ کرے اور میں زمین پہ اتروں۔ کوئی ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھ جائے، بڑی مشقت اور محنت کے بعد اس کی چوٹی کو سر کر جائے، پھر اس کی طبیعت مائل ہوگی کہ اس چوٹی پر تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو واپس زمین میں آنا ہے۔ لوگ چاند پہ جا کر اپنی آبادیاں قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ زمین چاند پر پہنچ کر ہم اپنا بسیرا بنا لیں، لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی کو اس کائنات میں رہنے کے ایسے طریقے رکھے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی رہے لیکن اس کو سکون اور طمانینت اسی فرش پہ ہونا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، آپ دیکھیں اس نظام کائنات میں ہر شے کی پیدائش اور ہر شے کے پیدا کرنے اور اس کی تخلیق کرنے کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کو ہم نے بچھونا بنایا۔ والجبال اوتادا، اور یہ پہاڑوں کو میخیں بنائی، کیل بنائے۔ یہ پہاڑ یوں ہی زیب و زینت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس فرش کے ٹھیک ٹھاک رہنے اور اس کی حرکت نہ کرنے کے لیے ہم نے پہاڑوں جیسے کیل رکھے ہیں۔ جیسے ہمیں کسی کیلنڈر کو دیوار پہ لٹکانا ہوتا ہے، اس کو ثابت رکھنا ہوتا ہے، تو ایک کیل کے ذریعے سے ہم اس کو ٹنگا دیتے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ بہکے اور ادھر ادھر نہ ہٹے اس کیل کے ذریعے۔ تو زمین کے بھی ادھر ادھر حرکت نہ کرنے کی صورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کی میخوں کے ذریعے سے اس کو ثابت فرمایا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ پیدائش کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یا تو یہاں انسان مراد ہیں کہ تمہیں جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تخلیق، اپنی قدرت کے اعتبار سے بغیر جوڑے کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے، اس کی طاقت اور قدرت ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لیکن عادت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ تمہیں جوڑے کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ایک مرد اور عورت کے آپسی ملاپ اور اختلاط کے بعد اس جوڑے کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں بھی جوڑوں میں تبدیل فرمایا۔ انسانی تخلیق اور انسان کے بنائے جانے اور انسان کی ضروریات کی چیزوں کو بنائے جانے کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑے بنائے۔ انسان کی زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ نعمتوں میں انسان کی زندگی کے لیے جو فائدہ دیتی ہیں، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتی ہیں، وہ ساری نعمتیں آتی ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا۔ انسان راحت کے لیے بہت ساری چیزیں تلاش کرتا ہے، لیکن قدرتی طور پر انسان کو جو حقیقی راحت ملنے والی ہے وہ نیند ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا۔ انسان دن بھر مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، معاش، تجارت، محنت، مزدوری سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب رات کا تھوڑا سا پہر شروع ہوتا ہے تو اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اسے نیند کے آغوش میں لے جاتی ہے، یعنی اس کے دن بھر کے سکون کا اصل حصہ وہ رات کی تاریکی میں بلکہ نیند کے شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ کوئی انسان اس قدرت کے بنائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے اور نیند کے بجائے وہ دوسری چیزوں سے راحت حاصل کرنا چاہے تو یہ اپنی تخلیق کے خلاف ہوگا، اپنی بناوٹ کے خلاف ہوگا۔ اس کو بطور تمثیل یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی موبائل خریدتے ہیں تو موبائل میں کچھ ایپ کمپنی کی طرف سے آتے ہیں اور کچھ ایپ کو ہم اپنی ضروریات کے اعتبار سے اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ تو جو کمپنی کے جانب سے ایپ اپلوڈ ہو کر آتے ہیں یا وہ جو فیڈ بیک کے طور پر اس کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کو ان انسٹال کرنا چاہے، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو اس کے ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے اس کے موبائل پر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں اور وہ موبائل خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی زندگی میں نیند رکھی ہے اور کوئی انسان نیند سے بیزار ہو کر نیند سے دور رہنا چاہے گا تو گویا وہ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے طریقے پر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔ رات کو پردہ پوش بنایا جانا کہ یہ پردہ پوشی کرتی ہے رات، کن لوگوں کے لیے پردہ پوشی کرتی ہے؟ کہا رات پردہ پوشی کرتی ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے، رات پردہ پوشی کرتی ہے برے کام کرنے والوں کے لیے۔ پردہ پوشی جب کوئی بندہ اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ رات کا سہارا لیتا ہے، اور جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ کوئی میری بندگی کو دیکھے نہ تو وہ بھی رات کا سہارا لیتا ہے۔ تو کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ایک آیت مبارکہ آخر ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کے لیے وقت بنایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ رات کو کمائے اور دن کو سوئے تو وہ اپنی زندگی کے حصے کو خراب کرنے کے طریقے پر آتا ہے۔ اور اس کے آگے بھی بہت ساری آیت مبارکہ ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو اس نظام کائنات کا حصہ بننے اور اس نظام کائنات سے فائدہ اٹھانے اور اس نظام کائنات کے فائدہ اٹھانے کے غلط استعمال کے طریقے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کا مطالعہ ہماری زندگیوں کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، قرآن کی فہم اور قرآن پر عمل اور قرآن کے ذریعے سے جنت عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے افطار کو، ہماری سحریوں کو کرانے کو قبول فرمائے، قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي أكرمنا وعلمنا القرآن وأنزله في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان رقابا يعتقها عفوك، فاجعل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من تلك الرقاب برحمتك يا تواب يا جليل يا وهاب۔
اللهم ومن النار فسلمنا وإلى رحمتك ورضوانك فقربنا وبالروح والريحان فبشرنا وبالنظر إلى لقاء جلال جمال كمال وجهك الكريم ربنا فأكرمنا ومن رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا فاجعلنا وصيام شهر رمضان فتقبلها منا وليلة القدر فوفقها لنا وعلى الصلاة والصيام فقبنا يا الله يا الله يا الله ومن الشيطان والسلطان وأوليائهما فأعذنا وفي غرف الجنة يا ربنا فأسكننا ومن رحيق المختوم يا ربنا فأسقنا ومن طعامك طعام الجنة يا ربنا فأطعمنا ومن شرابك شراب الجنة يا ربنا فأشربنا ومن السندس والحرير يا ربنا فألبسنا وفي جناتك جنات النعيم يا ربنا فأدخلنا ومن حورك حور العين يا ربنا فزوجنا ويا سيدنا ومولانا ويا أرحم الراحمين سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تیرے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے روزوں کو قبول فرما روزوں کے درمیان ہم سے ہونے والی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما اے عفو تو عفو فرما اے کریم تو کرم فرما اے ستار تو اپنی ستاری کا پردہ ہمارے گناہوں پر ڈال دے اے غفار تو ہماری بخشش فرما دے اے غفور تو ہم پر کرم فرما اور بخشش فرما دے اے اللہ رحمت والے عشرے کی بھی برکتیں دے مغفرت والے عشرے کی بھی برکت دے دے آخری عشرے کی بھی برکت دے دے ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما یا اللہ ہماری روزی میں برکت دے درازی عمر بالخیر عطا فرما کسی کا محتاج نہ کر میرے مولا بیماروں کو شفا دے بے روزگاروں کو روزگار دے جو برسر روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما حاسدین کے حسد سے بچا ظالمین کے ظلم سے بچا منافقین کے نفاق سے بچا شر پسندوں کے شر سے بچا یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچا نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچا بری نظر والوں کی بری نظر سے بچا جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے بچا عمل میں خلوص عطا فرما ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما تحریک سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ ہر جگہ پہنچانے کی ہمیں توفیق طاقت توانائی علمی صلاحیت اور اخلاص کی دولت عطا فرما بار بار حج عمرے کی سعادت اور مدینہ منورہ کی زیارت اور تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جن جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا سب کی دلوں کے حالات سے تو واقف ہے اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان.